اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں جو عبادات ہیں ان میں رمضان کے روزوں کی فرضیت اور ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور روزہ ہی وہ عبادت ہے جو انسان کے اندر، صاحب ایمان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا انویجیلیٹر اور ان کا محتسب خود بنا دیتا ہے، کہ خود ہی اپنا محتسب ہے، اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو روزے کے آداب کے منافی ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ روزہ خاص میرے لیے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا اجر اور بدلہ دوں گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی زندگی میں نیکیوں کا یہ موسم بہار ایک بار پھر آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی راتوں کو بھی بابرکت بنایا ہے اور دنوں کو بھی بابرکت بنایا ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور اس میں نفل ادا کرنے کا اجر جو ہے وہ فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، فرضوں کا اجر جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ شیاطین کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس مہینے میں اپنا دامن پھیلائیے، اللہ تعالیٰ سے نیکیوں کی طلب کیجئے، کوشش کیجئے، دن کو روزہ، رات کو قیام، انفاق فی سبیل اللہ۔ اگر کوئی جھگڑا بھی کرے تو حدیث کے مطابق آپ اسے کہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان سے قبل ایک خطبے میں یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بڑا عظیم ہے، اور اس مہینے کے اندر نیکیوں کے لیے کمر ہمت باندھ لو۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے، اور یہ ہر رات کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ بہت سارے لوگوں کو دوزخ کی آگ سے نجات دیتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہم رات کو تراویح پڑھتے ہیں، اور تراویح میں قرآن پاک سنتے ہیں یا سناتے ہیں۔ آئیے پہلے دن کی جو تراویح ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک کا حصہ نازل فرمایا اور جہاں حضور نے ترتیب میں اس کو مرتب کرتے ہوئے، مدون کرتے ہوئے ہمیں دیا، سورہ فاتحہ ہے جو سب سے پہلے ہے، اور فاتحہ کا معنی ہے چابی۔ یہ فاتحۃ الکتاب ہے، یعنی کتاب کی چابی۔ یہ دعا بھی ہے، اس میں مومن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا جو مانگی گئی ہے اس میں اصل دعا یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ پہلے اللہ کی صفت ہے، اس کی تعریف ہے، اس کی حمد ہے، اپنی بندگی کا اظہار ہے، اللہ کی قوت کا اعتراف ہے، اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب عطا فرما دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جبریل لے کر آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی ہے، الف لام میم۔ اور یہ ہدایت متقین کے لیے ہے، اور متقین وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور، یہ تقویٰ ہے۔ اس صورت میں یا اس منزل میں جو پہلا سوا پارہ پڑھا جاتا ہے، اس میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، اور دنیا میں یہ تینوں گروہ ہر دور میں موجود رہتے ہیں۔ ایک اہل ایمان ہے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر علم کا ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو کافر ہیں، اس بات کو نہیں تسلیم کرتے۔ تیسرے وہ ہیں جو خطرناک ہیں، وہ منافق ہیں، دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں لیکن عمل ان کے کافروں جیسے ہوتے ہیں، ہمدردیاں کافروں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ان کا ذکر چلتا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ تخلیق آدم کا تذکرہ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا گیا، خلیفہ بنایا گیا، فرشتوں نے ان کے سامنے اللہ کے حکم سے سجدہ کیا۔ پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے جن کے اندر بہت سارے انبیاء آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے ان کو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے اس منزل میں کہ اے بنی اسرائیل، میں نے تمہارے اوپر بڑے انعامات کیے ہیں، ان کو یاد کرو اور شکر گزار بنو، لیکن وہ شکر گزار نہ بنے، انہوں نے کفران نعمت کیا۔ ان کا بھی تذکرہ تفصیلاً ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو امامت کے مقام سے، امامت کے منصب سے ہٹا دیا، اور امامت بنو اسماعیل کے پاس یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، جو قیامت کے دن تک ان کے پاس اور ان کی امت کے پاس ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کے نسل میں سے ہیں، اور بنی اسرائیل بھی انہی کی نسل میں سے تھے۔
اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا اور ان کی شاندار زندگی کو بیان کیا ہے اور اللہ کے راستے میں دی گئی قربانیوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی کامیابیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر یہ فرمایا ہے کہ ابراہیم نے بھی یہ وصیت کی تھی اور یعقوب نے بھی اپنے بچوں کو وصیت کی تھی کہ جب تم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہو تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو موت تمہیں اس حال میں ہی آئے کہ تم اللہ کے مطیع فرمان ہو، کوئی اور راستہ اختیار نہیں کرنا۔ اسلام ہر نبی لے کر آیا تھا، یہ اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، لیکن اسلام ہر نبی کے دور میں موجود تھا۔ تمام کے تمام انبیاء کرام اور ان کی امتیں مسلم تھیں، لیکن بعد میں وہ لوگ انحراف کر گئے، کفر کا راستہ اختیار کر لیا اور وہ ہٹ گئے۔ اسی منزل میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے، یعنی پہلے قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں جب تھے تو خانہ کعبہ کے جنوب کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، جس سے خانہ کعبہ بھی سامنے آ جاتا تھا اور بیت المقدس جو شمال میں تھا وہ بھی سامنے آ جاتا تھا۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو خانہ کعبہ جو ہے وہ پشت پر آ گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تمنا تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دیکھ رہے تھے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ایک نماز کے دوران میں جب آپ امامت فرما رہے تھے یہ حکم آیا اور اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے مطابق صفوں کے اندر سے نکل کر آپ نے اپنا رخ جو ہے وہ جنوب کی طرف کر لیا شمال کی بجائے، اور صحابہ نے بھی اسی طرح سے یہ رخ پھیر لیا۔ تو یہ تحویل قبلہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب بنی اسرائیل کی سیادت ختم ہو گئی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادتوں کا ذکر کیا ہے اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے، اور یہ بھی بات فرمائی ہے کہ کافر دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اپنے بتوں سے یا اپنے نظریات سے محبت ہے، جھوٹ کہتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ پر ایمان لانے والے اللہ سے بے پناہ اور شدید محبت کرتے ہیں، جس کا کوئی بدل اور مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نام پر جانیں قربان کرنے والے کیسے جان قربان کرتے ہیں کہ جان قربان کرتے ہوئے کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، روزہ کا اہتمام کریں، افطار لوگوں کو کروائیں، غریبوں کی مدد کریں، رات کا قیام کریں اور سحری ضرور کھائیں کیونکہ اس کے اندر برکت ہے، اور قرآن پاک کے جو حصے پڑھے جائیں ان کا مفہوم سمجھیں اور جو سمجھتے ہیں وہ دوسروں کو بتائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔